جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا اور تعمیر کعبہ کے بعد انہوں نے وہ دعا مانگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں سے مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی کچھ چاہتے تھے کہ جب بھی اے اللہ، جب بھی تیرا نبی آخر الزمان، جب تیرا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنے لبوں پر میرا نام لے تو یہی میرے لیے کافی ہے، جب وہ کہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تو تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، اس فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو جاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کا اعلان کرو، لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگوں آؤ اور اللہ کے گھر کا حج کر لو، اللہ کے گھر کا طواف کر لو۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک و صاف کر دو رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، یہاں پر اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ دیکھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کتنے پسند ہیں۔ اللہ ویسے بھی تو فرما سکتا تھا کہ میرے گھر کو پاک و صاف کر دو، کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی پاکیزگی ہے، میرے گھر کو پاک و صاف کر دو، لیکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کس اینگل سے بات کرتا ہے، اللہ کی ادائیں دیکھیے کتنی خوبصورت ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کا ساتھ ذکر فرماتا ہے کہ یہاں آ کر جو طواف کرنے والے ہیں، یہاں آ کر جو رکوع سجود کرنے والے ہیں، جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں، اے میرے خلیل، ان کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف کر دو۔ گھر کو تعمیر کر دیا، پاک و صاف کر دیا، اور پھر فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس چوٹی پہ چڑھ جاؤ پہاڑی کی اور یہاں کھڑے ہو کر لوگوں میں آواز دو کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو عرض کرنے لگے میرے پروردگار، یہاں پر تو چند ایک لوگ میری آواز سن کر آ جائیں گے، کہاں تک میری آواز پہنچے گی؟ آخر انسان ہوں، انسانیت تو روئے زمین پر بستی ہے، نہ جانے کہاں پر لوگ بستے ہیں، تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل، آواز دینا آپ کا کام ہے، اس کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اذان دی اور لوگوں کو بلایا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماؤں کے رحموں تک وہ آواز پہنچی، اور ماؤں کے رحموں میں جو بچے تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا، اور روئے زمین پر جہاں جہاں سانس لینے والی مخلوقات بستی تھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا کہ آؤ لوگوں اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو جس نے اس آواز کو سنا تو سب نے، لیکن جس نے اس آواز کو سن کر لبیک اللہم لبیک کہا، وہ کسی نہ کسی انداز سے، چاہے اس کو کوئی بھیج دے، چاہے وہ خود چلا جائے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر چلا ہی جاتا ہے حاضری کے لیے، کہ ایک مرتبہ تو اللہ نے اس کو پاک صاف کر دیا ہے، اب اپنے آپ کو آگے بچا کر رکھنا یہ اب اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ چاہے تو اپنے حج کو غارت کر دے اور اس کو ضائع کر دے اور دوبارہ پھر ان کاموں میں مصروف ہو جائے، دوبارہ پھر دنیاوی وایات بے ہنگم سرگرمیوں میں مبتلا ہو جائے، اور چاہے تو اس پر قائم رہے۔ کہتے ہیں کہ حج کی مقبولیت اور حج کی مردودیت کا پتہ بھی تب چلتا ہے کہ اس شخص کا حج قبول ہوا ہے یا اس شخص کا حج قبول نہیں ہوا۔ جو حج کرنے کے بعد اس کے اعمال ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا حج قبول ہوا ہے یا اس کا حج مردود ہوا ہے۔ اگر تو حج کرنے کے بعد اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے اعمال زیادہ نکھر کر سامنے آتے ہیں، اس کے اندر تقوی، للہیت، خشوع و خضوع، خوف خدا اور خلق خدا کے ساتھ ہمدردی، رزق حلال اور یہ ساری چیزیں
بڑھ چڑھ کر سامنے آتی ہیں تو سمجھ لو کہ اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن حج کرنے کے بعد بھی جس طرح کہتے ہیں کورا بانڈا کورا کا کورا رہا، تو اس کی ایکٹیویٹیز میں بجائے اس کے کہ نکھار آتا، وہ دوبارہ پھر اس میں مزید زیادہ تلخیاں آ گئی، سختیاں آ گئی، شیطان نے اور بہکا دیا۔ جہاں پہلے وہ سود کا کاروبار کر رہا تھا، اس ایکٹیویٹی میں بھی اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور زیادہ جو ہے پہلے ایک جو ہے نا وہ طرف سے مشکل تھی، اب زندگی میں اور زیادہ تلخیاں آ گئی، جو معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کا حج سمجھ لیں کہ اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ تو یہ حج کے قبول اور نا قبول ہونے کا یہ بھی ایک علماء اور محدثین نے طریقہ بتایا ہے۔ تو جب حج کر کے آئیں، حج کرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بڑی محتاط زندگی ہوتی ہے، قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، نہ جانے آنا اکٹھا کر کے تو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، ہو سکتا ہے زندگی بھر دوبارہ اس کو حج کرنے کا موقع نہ ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ثواب کو ضائع نہ کرے۔ اگر معاملات کچھ ایسے زندگی میں آتے ہیں، کہیں پر زیادتی کسی اور کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پر بھی رحم درگزر ٹالرنس کا مظاہرہ کرے اور رحم دلی کا مظاہرہ کرے اور لوگوں کو معاف کر دیا کرے، خدمت خلق کرے، اللہ کی مخلوق کا خاص طور پر خیال رکھے جو حج کر کے آنے والا ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ کے نوجوان تھے، اور بلخ کے علماء، بلخ کے اولیاء کرام بڑے مشہور ہیں، تو یہ بھی بلخ کے اولیاء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، دور دور تک ان کی ولایت کا شہرہ تھا، اور انہوں نے ارادہ فرما لیا، پیسے اکٹھے کیے، جمع کیے، حج کرنے کا ارادہ کر لیا، لوگوں میں اعلان کر دیا میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو لوگ بھی تیاریاں پکڑ لی ساتھ، جہاں اس علاقے میں پہلے 100-200 لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، اب ہزاروں لوگ تیار ہو گئے کہ شقیق بلخی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ حج نہ کیا تو پھر زندگی کس کام کی؟ حج کا مزہ تو تب آئے گا کہ شقیق بلخی کے ساتھ حج کریں۔ تو ہزاروں لوگ حج کے لیے تیار ہو گئے، اطراف و اکناف عالم سے، ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ عین اس وقت جب قافلہ روانہ ہونا تھا تو شقیق بلخی نے جانے سے انکار کر دیا کہ آپ جائیں، میں نہیں جاتا۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ اپنے سارے معاملات کلوز کر چکے تھے اور مجبوری تھی جانا، تیاری کر چکے تھے، پیسے اکٹھے کر چکے تھے، اخراجات، لیکن آپ کسی وجہ سے نہ گئے۔ اب مختلف تان و تشنیع، مختلف باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ قبولیت ہی نہیں ہوئی، ادھر سے بلاوا ہی نہیں آیا، کسی نے کہا شاید گھر سے اجازت نہیں ملی، پیسے کم پڑ گئے، مختلف قسم کے تان و تشنیع اور چاروں طرف سے آنے لگے۔ اب وہ ان تک پہنچتی باتیں، کسی نے کیا شکوہ کیا، کسی نے کیا شکوہ، کسی نے کہا دھوکہ دیا، لوگوں کو ایسے دھوکے میں مبتلا دیا، کسی نے کہا بس صرف اپنے پیسے جو ہے اکٹھے کرنا مقصد تھا کہ تاکہ لوگ چندہ چندہ دیں، تو اب وہ مقصد پورا ہو گیا نذرانے سمیٹنے کا، تو اب شاید اس لیے جو ہے وہ نہیں جا رہے۔ تو وہ لوگوں کی باتیں سنتے لیکن اس پر مسکرا دیتے اور خاموش رہتے۔ حج کرنے کے لیے گئے، ان حاجیوں میں ایک اللہ کے مقرب بندے بھی موجود تھے، اللہ کے ولی بھی ان میں ایک موجود تھے، حضرت شقیق بلخی کے علاوہ یہ تو نہیں گئے۔ اور جب یہ وہاں پر پہنچے اور روضہ رسول پر حاضری دی تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان سے انہوں نے سوال کیا کہ حضور کس کس کا حج قبول ہوا ہے اس سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آنے والے شخص کا حج قبول فرما دیا ہے، اور یہ حج شقیق بلخی کی وجہ سے اللہ نے قبول فرمایا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو آئے ہی نہیں اور حج کیسے قبول ہو گیا؟ تو 3 بار یہی جواب آیا کہ یہ لوگوں کا حج شقیق بلخی کی وجہ سے قبول کیا۔ وہ واپس آئے، واپس آ کر کھوج لگایا کہ کیا وجہ تھی کہ شقیق بلخی کیوں نہیں گئے، معاملات کو پرسو کیا، ادھر ادھر دیکھا، چھان بین کی، تو بات جو پتہ چلی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی خاتون کو دیکھا، شقیق بلخی نے، کہ جو باہر سے مردار اٹھا کر لا رہی تھی، اور اس کے گھر میں انتہا درجے کا فقر و فاقہ تھا، اور بچے بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے کہ چلو بچوں کو تو کھانے کے لیے کچھ دوں،
ان کو کیا پتا کہ یہ زندہ ہے یا یہ مردہ ہے، ان کو تو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دوں۔ تو وہ گھر میں مردہ کا گوشت پکا رہی تھی۔ جب شقیق بلخی کو پتہ چلا تو انسانیت پر اور خلق خدا پر اس طرح ترس آیا کہ وہ اس غربت کو اور افلاس کو برداشت نہیں کر سکے، اور جتنی جمع پونجی حج کے لیے انہوں نے اکٹھی کر رکھی تھی وہ ساری کی ساری اس خاتون کے گھر میں آ کر اس کو دے دی کہ تم تو اپنے گھر اپنے بچوں کا پیٹ پالو، میری خیر ہے میں اپنا حج بعد میں کر لوں گا۔ انہوں نے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خیال رکھا۔ چار دانگے عالم میں ان کے ڈنکے بجا دیے، اور ان کے نہ جانے کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یہ بھی حج ہوتا ہے۔ تو جو لوگ حج کے لیے تیاریاں باندھتے ہیں، خاص طور پر حج دو طرح کا ہے، ایک فرضی حج ہے، ایک نفلی حج ہے۔ تو نفلی حج کے لیے جو تیاریاں کرنے والے احباب ہیں ان تک میرا یہ پیغام ہے کہ وہ نفلی حج کی جگہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں تو یہ بہت بہتر ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ ان دوستوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کا خاص خیال رکھیں۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو ساحر لدھیانوی ایک شاعر ہوئے، انہوں نے اس پر تنقید کی ہے، لیکن تنقید اچھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ڈالنا ستاروں پر کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ کہ حج کرنے کے لیے جاؤ، لیکن جو شوقیہ حج کرنے والے ہیں، جو نفلی حج کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے وہ انسانیت کی خبر لیں، پہلے وہ اپنے ارد گرد کی خبر لیں، پہلے وہ لوگوں کا خیال رکھیں۔ کسی غریب کو اس سے وہ کاروبار کر کے دے سکتے ہیں، کسی بیوہ کی جو ہے وہ زندگی اس سے جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں، کئی اور لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ تو فرض حج کرنے والے وہ ضرور جائیں، وہ اپنے فرض میں تاخیر نہ کریں۔ جس پر حج فرض ہو جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جلدی کرے، وہ اس میں تاخیر نہ کرے۔ جو ہی حج فرض ہوا فوری طور پر حج کرے۔ اب جس نے ایک مرتبہ حج کر لیا اور حج فرض ہو گیا، خود نہیں جا سکتا بالفرض، معذور ہے یا بیمار ہو چکا ہے یا سفر نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے آپ نے سفر نہیں کرنا، سیڑھیاں نہیں چڑھنی، اترنی نہیں ہے، بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، موت کا خدشہ ہے، اور قبل اس کے کہ وہ جائے حج کرنے کے لیے لیکن وہ اوروں کے لیے بھی وہاں پر مصیبت کا سامان مہیا کرے اپنی پریشانی اور بیماری کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود نہ جائے۔ جو جا نہیں سکتا، جس کے لیے مشکل ہے، وہ حج بدل کروائے، اپنی جگہ پر کسی اپنے ریلیٹیو کو بھیجے، اپنے بیٹے کو بھیجے، بیٹی کو بھیجے، جس کو بھی بھیجے، حج بدل کروائے۔ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ حضور ایک فریضہ جو اللہ کے بندوں پر فرض ہے یعنی حج، تو میرے باپ پر بھی وہ فرض ہے لیکن وہ لاغر اور کمزور ہیں اور جا نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کرو۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ تم کرو اس کی طرف سے حج۔ اور والدین اگر اولاد کو وصیت کر دیں تو ٹھیک ہے، ان کی طرف سے حج ہو جاتا ہے، لیکن ان پر حج فرض ہو چکا ہے والدین پر، اگر وہ وصیت نہیں بھی کرتے اور وہ لاغر اور کمزور ہیں نہیں جا سکتے اور اولاد جا کر ان کی طرف سے حج کرتی ہے تو پھر بھی ان کی طرف سے حج ہو جائے گا۔ اور اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے پھر بھی اگر اولاد حج کرتی ہے، والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اولاد اگر حج کرتی ہے تو ان کا فریضہ ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے، ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ بہتر تو یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حکم دے کر جائیں، اپنی زندگی میں وصیت کر کے جائیں کہ جب بھی بیٹا ہم تو نہیں حج کر سکے لیکن جب تمہارے پاس دولت آئے تو تم ہماری طرف سے بھی حج کرنا۔ یہ وصیت کر کے جائیں گے تو ان کی طرف سے بھی ان کا حج ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو حج کرنے والے ہیں وہ اپنا حج کریں، عمرہ کریں، اور خاص طور پر ایک عمرہ اپنے والدین کے لیے کریں اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کریں، اور اس میں اس کا حج بھی ہوگا، عمرہ بھی قبول ہوگا، اور اس کو
ڈبل ثواب اس کا دیا جائے گا۔ تو